بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو خود ماہ رجب کے اندر بہت سارے ایام اور خود ماہ رجب خداوند متعال کی بندگی اور اطاعت کا مہینہ ہے، اور انسان کو یہ موقع فراہم کرتا ہے زندگی میں کہ انسان جو ہے وہ اس مہینے کے اندر اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہے اور اپنے پروردگار کی عبادت کی طرف متوجہ رہے۔ یہ مہینہ جو ہے وہ جس کا نام جو ہے وہ بہشت کی جنت کی ایک نہروں میں سے بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں اور استغفار سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ یہ مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور استغفار جو ہے وہ ہمارے وجود کو خدا کی مناجات اور دعا کی طرف متوجہ کراتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے وہ اس پر بھی انسان جتنا بھی گفتگو کرے وہ کم ہے، لیکن خود حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے وہ حق اور باطل کے اس جد و جہد میں، اس مجادلے میں، اس جنگ کے اندر ایک واضح ایسی شخصیت ہے کہ جس نے اپنے کردار کو ایسا ادا کیا کہ تاریخ جو ہے وہ اس کو چھپا نہیں پائی، بلکہ تاریخ کے اوراق کو چیرتی ہوئی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے وہ آج بھی پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا اپنے وقت کے امام اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ولایت اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کی دفاع کرنا اور اپنا سب کچھ اللہ کے لیے اور وقت امام کے لیے قربان کر دینا ہمیں بھی اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس راستے پر گامزن کریں۔ کربلا جو کہ حق اور باطل کی ایک واضح جو ہے وہ ایک ایسی تصویر ہے کہ جو ہمیں دو شخصیتوں کے بارے میں اطلاع فراہم کرتی ہے۔ ایک حسینی ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے بتائے ہوئے راستے پر قربان کر دو، اور اگر زندہ ہو تو پھر زینبی ہو اور اسی اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہو، اور جہاں بھی باطل ہو اس کے مقابلے میں ڈٹے رہو، چاہے تمہیں اس کے بدلے میں کتنی ہی قیمتیں ادا کرنی پڑے۔ یہ تو واضح ہے کہ حق پر رہنا آسان نہیں ہے۔ حق کے بدلے انسان سولی چڑھ جاتا ہے، حق کے بدلے انسان کی کریکٹر اسیسینیٹ ہو جاتی ہے، حق کے بدلے انسان اپنے سب کچھ کھو دیتا ہے، حق کے بدلے انسان اسیر ہو جاتا ہے۔ حق قیمت مانگتا ہے، لیکن حق جو ہے وہ دب نہیں سکتا۔ حق ایسا نور ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ یہی استقامت، یہی جدوجہد حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی کہ جو کربلا کے واقعے کے بعد سے لے کر آج تک ہمارے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے، جو کہ اپنا سب کچھ لٹا چکی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کوفہ اور شام کے گلیوں اور درباروں میں اور ان ظالم حکمرانوں کے سامنے بی بی کا وہ خطبے، وہ جاہ و جلال، وہ گفتگو، وہ استقامت آج ہمیں بھی یہ جو ہے وہ پیغام دیتا ہے کہ دشمن جتنا بھی طاقتور ہو جائے، دشمن کھوکھلا ہوتا ہے، دشمن بزدل ہوتا ہے۔ حق کبھی بھی نہیں ختم ہوتا، جیت ہمیشہ حقیقی ہوتی ہے۔ کربلا کے اس معرکے نے یہ واضح کر دیا کہ گو کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اور ان کے ساتھی ان کے ساتھ شہید ہو گئے، ان کے اولاد شہید ہو گئے، اور ان کے اہل و عیال جو بچے تھے وہ اسیر ہو گئے، لیکن ہمیشہ جیت جو ہے وہ حقیقی ہوتی ہے۔ آج بھی دنیا امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتی ہے اور انہی پر سلام بھیجتی ہے۔